اللہ کے بابرکت نام سے شروع، جس نے ہمیں ہمارے بڑوں کو پیدا کیا۔ الحمدللہ قربانی کے مسائل بتا رہا تھا۔ پہلے یہ عرض کیا تھا کہ ہم تمام گھر کے افراد کو حساب و کتاب کرنا چاہیے کہ آیا ہم پر قربانی بنتی ہے یا نہیں۔ بعض اوقات تمام افراد پر بن رہی ہوتی ہے اور والد صاحب ایک بکرا لے آتے ہیں اور کہتے ہیں سارے گھر والوں کی طرف سے یہی قربانی، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ عرض کیا تھا کہ قربانی کے جانور بھی مخصوص ہیں، جب وہ گھر میں لے آئیں تو ان کا اکرام کرنا چاہیے۔ تیسرا کہ یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک دونوں افراد جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے، دونوں قسم کے افراد کے لیے افضل عمل یہ ہے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ ایک اور مسئلہ یاد رکھیے کہ جب قربانی کا جانور لینے جائیں تو خوب دیکھ بھال کے لینا چاہیے، وہ عیب سے پاک ہو۔ چھوٹا موٹا عیب ہے تو قربانی ہو جائے گی، خلاف سنت ہوگی۔ اگر بڑا عیب ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کان بندہ چیک کرے، اگر 3 انچ کا کان ہے، 1 انچ سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، تھوڑا بہت کٹا ہے اس کی ہو جائے گی۔ سینگ اگر پیدائشی طور پر نہیں ہے یا چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر سینگ تھے وہ جڑ سے ہی اکھڑ گیا ہے ٹکر مارنے کی وجہ سے یا ویسے اکھاڑ دیا گیا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ دم وغیرہ بھی صحیح سلامت ہونے چاہیے، اس کے کھر تھوڑے بہت اگر گھسے ہیں چلنے کی وجہ سے تو قربانی ہو جائے گی۔ اتنا لنگڑا نہیں ہونا چاہیے کہ چل کر قربان گاہ تک ہی نہ جا سکتا ہو۔ ایک اور مسئلہ بھی بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر قربانی کے دنوں میں قربانی بندہ نہ کرے، کسی غریب وغیرہ کی مدد کرنے کے لیے پیسے دے دے تو یہ درست ہے کہ نہیں؟ تو یہ یاد رکھیے کہ قربانی کے دنوں میں جس پر قربانی بنتی ہے اس پر تو واجب ہے کہ قربانی کا جانور لا کے اس کو ذبح کرے۔ ہاں اس کا گوشت وغیرہ کہ اسی غریب کو مدد کرنے کے لیے دے سکتا ہے۔ اور اگر بالفرض کسی پر قربانی نہیں بنتی، وہ ان دنوں میں افضل عمل تب بھی یہی ہے کہ کسی غریب کو پیسے دینے کی بجائے بندہ ان دنوں میں بھی قربانی کرے، جو گوشت حاصل ہو وہ اس غریب تک پہنچائے۔ بعض لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، پچھلے سال بھی قربانی کرتے تھے لیکن اس سال اتنا بجٹ نہیں ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ قرضہ لے کر قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ارادہ ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، تو بندہ قرضہ لے کے قربانی کر سکتا ہے۔ پھر اس کو قرضہ واپس کرنے کا ارادہ بھی ہو اور اللہ کی رضا ہی اصل مطلوب ہو تو بندہ قرضہ لے کے بھی قربانی کر سکتا ہے، بعد میں قرضہ واپس کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر والوں تک باقیوں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔